تو کتنا بہتر ہوئے ہیں ہم اور کتنا آگے آئے ہیں ہم 36 سالوں میں؟ عباس صاحب، ضیاء الحق 36 سال پہلے ایک طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوئے، لیکن اگر میں ریورس کروں ساری صورتحال کو اور اس دور میں اپنے آپ کو لے جاؤں تو اس دور میں میڈیا پابندیوں کا شکار تھا اور سیاسی جماعتیں اور سیاسی قوتیں انتہائی کمزور ہو چکی کمزور تھیں، اور ایک نئی قیادت پیدا کی گئی بلدیاتی اداروں کے ذریعے جو کاسا لیس قیادت تھی، اور اس کے بعد ایک خاص فضا پیدا کی گئی افغان جنگ کے حوالے سے بھی اور ملک کے اندر ایک مذہبی فرقہ واریت کے حوالے سے بھی. تو ان میں کوئی ایسی جوہری تبدیلی نہیں آئی کہ میں سمجھوں کہ یہ سینسرشپ ختم ہو گئی، پابندیاں ختم ہو گئی، آزاد میڈیا وجود میں آ گیا، جمہوریت مضبوط ہو گئی، کاسا لیس سیاستدان جو ہیں وہ صفحیت ہستی سے مٹ گئے یا سیاست کے میدان سے بے دخل ہو گئے. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. تعصبات، تنگ نظری، فرقہ واریت وہ بھی اسی طرح دندنا رہی ہے. جناب والے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں ایک کلاشنکوف کلچر اور دہشت گردی آئی تھی وہ بھی بدستور موجود ہے. روزانہ واقعات ہو رہے ہیں. ہم افغان جنگ میں ایسے الجھے کہ اس وقت تو ہم نے کچھ نہ کچھ اچیو بھی کیا کہ ہم نے ایٹمی پروگرام بنا لیا. روس جو ہماری ایک دشمن انڈیا کا دوست ملک یا دفاعی معاہدے میں جکڑا ملک تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے بعد اور بھی صورتحال. لیکن اب تو اچیومنٹ ہماری کچھ بھی نہیں ہے. ہم الجھے ہوئے ہیں اپنے مسائل میں جو پیدا کردہ کہا جاتا ہے کہ اسی دور کے پیدا کردہ مسائل ہیں، لیکن ان سے نجات حاصل کرنے کی بجائے ہم الجھتے چلے جا رہے ہیں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ اچیو کیا ہے. ہاں یہ ہے کہ ان کے دور میں جمہوریت یہ اسمبلیاں موجود نہیں تھیں، جمہوری ادارے موجود نہیں تھے. وہ موجود ہیں، لیکن ان اسمبلیوں اور جمہوری اداروں کے بارے میں خود سیاستدان کہتے ہیں کہ جو ان کا کردار ہونا چاہیے سول بالادستی کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر پائے ادارے. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. اچھا ارشاد صاحب، نگراں کابینہ بن گئی، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا الیکشن سے متعلق جو بات کی گئی. اب کل بڑی اسپیسیفک بات تھی خرم دستگیر صاحب کی کہ اگر الیکشن میں غیر معمولی تاخیر ہوتی ہے تو ہم عدالت جا سکتے ہیں. دیٹ مینز کہ مسلم لیگ نون از ناٹ کلیئر. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو لے کر، ان کی واپسی کو لے کر جو دوسرے درجے کی قیادت ہے مسلم لیگ نون کی وہ تو کہہ رہی ہے وہ آ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی تشویش پائی جاتی ہے. نواز شریف آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں انہیں ضمانت نہیں ملتی اور وہ جیل جانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں تو اس کا سیاسی فائدہ نواز شریف صاحب کو ہوگا، یا وہ آتے ہیں یا باہر رہتے ہیں تو تبھی وہ سیاسی طور پہ اپنا کوئی ریوائیول کر سکیں گے؟ نہیں دیکھیں، نواز شریف صاحب جب گئے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کی یہاں موجودگی جو تھی وہ مسائل پیدا کر رہی تھی، اور ان کی موجودگی کی وجہ سے ہی ان کو رہائی ملی اور ملک سے باہر بھیجا گیا، اور کچھ پابندیوں کے ساتھ بھیجا گیا جو میاں صاحب نے قبول کی. وہ کافی عرصہ خاموش رہے، مریم صاحبہ بھی بالکل خاموش ہو گئیں اور معاملات نے کوئی اور رخ اختیار کیا. اگر عمران خان سے لڑائی نہ ہوتی تو شاید میاں صاحب آج بھی چپ کر کے وہاں بیٹھے ہوتے. تو ان کی موجودگی ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے جماعت کے لیے سیاسی طور پر فائدہ مند تھی پاکستان میں موجودگی. ان کو یہ ضرور تھا کہ جیل میں بیٹھنا پڑا، لیکن لیڈر جیلوں میں بیٹھتے ہیں. لیکن جب وہ ملک سے باہر چلے گئے تو اس کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ انہوں نے بارگین کر کے ایک اپنے نیریٹو کی قربانی دے کر حکومت حاصل کر لی، اپنے مقدمات سے نجات حاصل کر لی، لیکن خود شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، ان کے سارے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی. تو اب اگر ملک میں وہ واپس آئیں گے تو مسلم لیگ کو فائدہ ہوگا، ان کو سیاسی فائدہ ہوگا. نہیں ارشاد صاحب سوال یہ ہے، مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ کو بہت نقصان ہوگا. زیادہ فائدہ کب ہوگا؟ اگر وہ جیل میں ہیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، یا جیل سے باہر ہیں تو زیادہ فائدہ ہوگا؟
जेल में आएंगे, अगर बैठेंगे तो भी फायदा होगा, अगर वो बाहर होंगे और मुकाबला करेंगे तब भी फायदा होगा। लेकिन अगर वो कहें कि अकेला मैं ही मैदान में हूं और मेरे मद्दे मुकाबिल कोई भी ना हो, उनको हाथ पांव बांध कर अखाड़े के एक तरफ एक कोने में बांध दिया जाए और मुझे अकेले को बॉक्सिंग करने की या बैटिंग करने की या बॉलिंग करने की या हॉकी चलाने की इजाजत हो, तो उससे वो ठीक है, मुमकिन इक़्तिदार भी हासिल कर लें, लेकिन मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, मुल्क में सिविल बालादस्ती नहीं होगी और मुल्क के अंदर उनकी इज्जत में इजाफा नहीं होगा। अच्छा इरशाद साहब, पीपल्स पार्टी हल्का सा टीज़र देती है, इलेक्शन जो हैं वो होने चाहिए और आइनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए, कभी कभी वो तशवीश का इजहार भी कर देते हैं अपने। इस सारे सिनेरियो में नवाज़ शरीफ का मुकाबला किस से होगा? अगर पीटीआई भले के निशान से नहीं आती तो फिर किस से मुकाबला करेगी मुस्लिम लीग नून? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में इतनी अहलियत रखती है या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इतनी जानदार हो जाएगी? तो वो तो आप नहीं समझते कि बड़ा ओपन ग्राउंड, वो गलियां बिल्कुल सुंजियां मिलेंगी नवाज़ शरीफ साहब को? मेरा ख्याल है ये जो खौफ है ना इनको, उस खौफ की वजह से ये इकट्ठे ही रहेंगे, ये आपस में भी मुकाबला नहीं करेंगे, ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसके नतीजे में जो इनका असल मुद्दे मुकाबिल है उसको दोबारा ताकत मिले, तकवीत मिले और ये फिर जो है वो अपने जेल की कोठरियों में चले जाएं या बैरूनी मुल्क भाग जाएं। ये मुत्तहद रहेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे और सुनिए गलियों में जो है ना मिर्जा यार की तरफ फिरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक आज के दिन तक तो इनके बस में मुकाबला नजर नहीं आ रहा, इनके बस में नहीं है कि ये मुकाबले में खड़े हो सके। इसी वजह से आप देख रहे हैं ना कि जो हुकूमत गई है, ये जो एक कंफ्यूजन पैदा करके गए हैं। अगर पीपल्स पार्टी वाकई वक्त पर इलेक्शन चाहती थी तो वो हल्का वो नई मरदमशुमारी का ऐलान ना होने देती, उसने होने दिया, सारा अच्छा, मिलजुल किया गया। इरशाद साहब थोड़ा सा ना थोड़ा रिवाइंड करते हैं फिल्म को। इलेक्शन कराने होते तो ये जो इन्होंने डाला है एक पख लगाई है, ये ना लगाते हैं, 90 दिन में इलेक्शन हो जाते। सही है। इरशाद साहब फिल्म को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 2.5 साल पहले नवाज़ शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब बज़िद थे कि हम इस्तीफ़े दे रहे हैं कौमी असम्बली से, और पीपल्स पार्टी ने इनको कायल किया, इवन पीडीएम छोड़ दी, लेकिन एट द एंड बात जरदारी साहब की मानी गई। फिर जरदारी साहब ने ही शहबाज शरीफ साहब को अपना मुत्तफ़िक़ा और इत्तेहाद का वज़ीर-ए-आज़म अनाउंस किया। आप समझते हैं कि वो इस्तीफ़े देने वाली अप्रोच ठीक थी? सियासी तौर पे ये बहुत कुछ गेन कर लेते जो उस वक्त की कारकर्दगी थी पीटीआई हुकूमत की, या इन्होंने विद इन सिस्टम शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना के गेन किया है नून लीग ने? नहीं, देखिए, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये हुकूमत बनाकर उन्होंने मुकदमा से जान छुड़ा ली, जेलों से बाहर आ गए और बहुत सारे फवायद जो सियासी हासिल करने थे वो कर लिए, अगर जो मकबूलियत जो है उसका सत्यानाश कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा इन्होंने फायदा ये हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर इन्होंने अपने जो मद्दे मुकाबिल था, जो रकीब रूसिया था, उससे छुटकारा पा लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। या तो वो अगर तो वो सियासी जदोजहद कर रहे, यानी सियासी और उसूली जदोजहद कर रहे होते हैं, उनके मद्देनजर वाकईतन जमहूरियत होती, सिविल बालादस्ती होती, तो फिर तो हम कह सकते थे कि जी उन्होंने गलत किया। जब मद्देनजर कि उनके अपने मुकदमात थे, अपने सियासी और खानदानी फवायद थे, मद्देनजर ही हुकूमत में आना था, मद्देनजर ही अपने मुखालिफ को सफ़ाए हस्ती से मिटाना था या मैदान सियासत से बाहर निकालना था, उसमें तो वो कामयाब हुए। तो हाँ, कौमी नुक्ता नज़र से देखा जाए, जमहूरी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो बहुत नुकसान हुआ। जो स्पेस सियासतदानों को मिल रही थी वो कम हो गई। बहुत नुकसान हुआ कि अवाम के मसाइल, जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, रोटी रोज़गार के, वो बहुत बढ़ गए।
کارخانے بند ہو رہے ہیں. بلومبرگ کی ابھی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا, کل کی رپورٹ ہے, انہوں نے کہا کہ کارخانے تیزی سے یہاں بند ہو رہے ہیں, روزگار کے مواقع مسدود ہو رہے ہیں. تو یہ تو نقصان ہوا ہے, اور ابھی تک کوئی بظاہر نظر بھی نہیں آتا کہ یہ معاملہ ریورس ہوگا. جس طرح تیل کی قیمتیں اب بڑھائی گئی ہیں, جس طرح سے روپیہ بار بار ڈی ویلیو ہو رہا ہے, اور اس کے میں ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے وسائل کم ہو رہے ہیں, مسائل بڑھ رہے ہیں. تو یہ تو نقصان ہوا ہے, اور کیا ہے اس حکومت نے کیا ہے. صحیح. اچھا ارشاد صاحب, دو بیانات بڑے امپورٹنٹ ہیں. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ نواز شریف تب واپس آئیں گے جب زیرو رسک ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف کے واپس آنے کی گارنٹی مل چکی ہے اور زیرو رسک کے معاملات طے ہو چکے ہیں. اب 15 ستمبر کے بعد وہ کیوں آ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اب یہ مطلب کس حوالے سے رانا صاحب بات کر رہے ہیں, آپ کی سمجھ میں کیا بات آتی ہے, یہ کنٹیکسٹ کیا ہے ان کا؟ نہیں, آپ بھی اتنا سادہ تو نہیں ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں, میرے منہ سے کیوں کہلوانا چاہتے. کسی جمہوری ملک میں, کسی آزاد معاشرے میں کسی سیاستدان نے یہ بیان دیا ہوتا اپنی لیڈرشپ کے بارے میں, تو وہ اسی دن سیاست سے مائنس ہو جاتا.